السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت وعدہ میں حاضر ہوا ہوں غبار خاطر سے کچھ اقتباسات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے اس میں وہ ہے مذہب، کہ مولانا ابوالکلام آزاد اپنا جو موروثی عقیدہ ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے تھے اور اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ اچھا، ابھی جو میں اقتباس آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں اس میں وہ مذہب اور علم کے متعلق فرما رہے ہیں۔ اسی مکتوب میں جو ہے انہوں نے فلسفے کے اوپر بھی کافی کچھ لکھا ہے، لیکن وہ انشاءاللہ میں آپ سے بعد میں شیئر کروں گا۔ عام حالات میں مذہب انسان کو اس کے خاندانی ورثے کے طور پہ ملتا ہے، اور مجھے ہی ملا، لیکن میں موروثی عقائد پر قانع نہ ہو سکا۔ میری پیاس اس سے زیادہ نکلی جتنی سرابی وہ دے سکتے تھے۔ مجھے پرانی راہوں سے نکل کر خود نئی راہیں تلاش کرنی پڑیں۔ زندگی کے ابھی 15 برس ہی پورے نہیں ہوئے تھے کہ طبیعت نئی خلشوں اور نئی جستجوؤں سے آشنا ہو گئی تھی، اور موروثی عقائد جس شکل و صورت میں سامنے آ کھڑے ہوئے تھے مطمئن ہونے سے انکار کرنے لگی تھی۔ پہلے اسلام کے اندرونی مذاہب کے اختلافات سامنے آئے، اور ان کے متعارض دعووں اور متصادم فیصلوں نے حیران کر دیا۔ پھر جب کچھ قدم آگے بڑھے تو خود نفس مذہب کی عالمگیر نزاعیں سامنے آ گئیں، اور انہوں نے حیرانگی کو شک تک اور شک کو انکار تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد مذہب اور علم کی باہمی آویزشوں کا میدان نمودار ہوا، اور اس نے رہا سا اعتقاد بھی کھو دیا۔ زندگی کے وہ بنیادی سوال جو عام حالات میں بہت کم ہمیں یاد آتے ہیں، ایک ایک کر کے ابھرے اور دل و دماغ پر چھا گئے۔ حقیقت کیا ہے، کہاں ہے، اور ہے بھی یا نہیں؟ اگر ہے اور ایک ہی ہے، کیونکہ ایک سے زیادہ حقیقتیں ہو نہیں سکتی، تو پھر راستے مختلف کیوں ہوئے؟ کیوں سے مختلف ہی نہیں ہوئے بلکہ باہم متعارض اور متصادم؟ پھر یہ کیا ہے کہ خلاف و نزا کی ان تمام لڑتی ہوئی راہوں کے سامنے علم اپنے بے لچک فیصلوں اور ٹھوس حقیقتوں کا چراغ ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑا ہے، اور اس کی بے رحم روشنی میں قدامت اور روایت کی وہ تمام پراسرار تاریکیاں جنہیں نوع انسانی عظمت و تقدیس کی نگاہ سے دیکھنے کی خوگر ہو گئی تھی، ایک ایک کر کے نابود ہو رہی ہیں۔ یہ راہ ہمیشہ شک سے شروع ہوتی ہے اور انکار پر ختم ہوتی ہے، اور اگر قدم اسی پر رک جائیں تو پھر مایوسی کے سوا اور کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ تھک تھک کے ہر مقام پہ دو چار رہ گئے، تیرا پتہ نہ پائیں تو ناچار کیا کریں۔ مجھے بھی ان منزلوں سے گزرنا پڑا، مگر میں رکا نہیں۔ میری پیاس مایوسی پر قانع ہونا نہیں چاہتی تھی۔ بالآخر حیرانگیوں کے بہت سے مرحلے طے کرنے کے بعد جو مقام نمودار ہوا اس نے مجھے ایک دوسرے ہی عالم میں پہنچا دیا۔ معلوم ہوا کہ اختلاف و نزاع کی انہی راہوں اور اوہام و خیالات کی انہی گہری تاریکیوں کے اندر ایک روشن اور قطعی راہ بھی موجود ہے۔ یقین اور اعتقاد کی منزل مقصود تک چلی گئی ہے، اور اگر سکون و طمانینت کے سرچشمے کا چراغ مل سکتا ہے تو وہیں مل سکتا ہے۔ میں نے جو اعتقاد حقیقت کی جستجو میں کھو دیا تھا وہ اسی جستجو کے ہاتھوں مجھے واپس مل گیا۔ میری بیماری کی جو علت تھی وہی میرے لیے شفا ثابت ہوئی۔ یہاں آگے انہوں نے ایک عربی شعر دیا ہے، وہ عربی شعر تو میں نہیں پڑھ رہا، اس کا ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لیلا کی جدائی کے غم نے محبت کے راستے میں مجھے جس بیماری سے دو چار کر دیا ہے اس کا علاج لیلا کے وصال کے علاوہ کچھ نہیں۔ جیسے ایک عادی شرابی شراب پی کر اپنا تسکین خاطر کا سامان کیا کرتا ہے۔ البتہ جو عقیدہ کھویا تھا وہ تقلیدی تھا، اور جو عقیدہ پایا وہ تحقیقی تھا۔ جب تک موروثی عقائد کے جمود اور تقلیدی ایمان کی چشم بندیوں کی پٹیاں ہماری آنکھوں پہ بندھی رہتی ہیں، ہم اس راہ کا سراغ نہیں پا سکتے۔ لیکن جو ہی یہ پٹیاں کھلنے لگتی ہیں صاف دکھائی دینے لگتا ہے کہ راہ نہ تو دور تھی اور نہ کھوئی ہوئی تھی، یہ خود ہماری چشم بندی تھی جس نے عین روشنی میں گم کر دیا تھا۔ اب معلوم ہوا کہ آج تک جسے مذہب سمجھتے آئے تھے وہ مذہب کہاں تھا، وہ تو خود ہماری ہی وہم پرستیوں اور غلط اندیشوں کی صورت گری تھی۔ ایک مذہب تو موروثی مذہب ہے کہ باپ دادا جو کچھ مانتے آئے ہیں مانتے رہیے۔ ایک جغرافیائی مذہب ہے کہ زمین کے کسی خاص ٹکڑے میں ایک شارع عام بن گئی ہے،
سب اسی پر چلتے ہیں تو آپ بھی چلتے رہیے۔ ایک مردم شماری کا مذہب ہے کہ مردم شماری کے کاغذات میں خانہ مذہب کا بھی ہوتا ہے، اس میں اسلام درج کروا دیجیے۔ ایک رسمی مذہب ہے کہ رسموں اور تقریبوں کا ایک سانچہ ڈھل گیا ہے اور اسے نہ چھیڑیے، اسی میں ڈھلتے رہیے۔ لیکن ان تمام مذہبوں کے علاوہ بھی مذہب کی ایک حقیقت باقی رہ جاتی ہے۔ تعریف و امتیاز کے لیے اسے حقیقی مذہب کے نام سے پکارنا پڑتا ہے اور اسی کی راہ گم ہو جاتی ہے۔ اس مقام پہ یہ حقیقت بے نقاب ہوئی کہ علم اور مذہب کی جتنی نزاع ہے، فی الحقیقت علم و مذہب کی نہیں ہے، مدعیان علم کی خامکاریوں اور مدعیان مذہب کی ظاہر پرستیوں اور قواعد سازیوں کی ہے۔ حقیقی علم اور حقیقی مذہب اگرچہ ساتھ چلتے ہیں، الگ الگ راستوں سے چلتے ہیں، مگر بالآخر پہنچ جاتے ہیں ایک ہی منزل پر۔ اچھا، یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے نا آگے فلسفیانہ گفتگو ہے، اس میں وہ الفاظ استعمال نہیں کروں گا، اور اسی مکتوب میں آگے جو ہے انہوں نے فلسفہ اور مذہب کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھیں، تو وہ میں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ جو قسط ہوگی ہماری اس میں شیئر کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا بہت، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ شکریہ۔